ان کے صدقے میں ہم پل رہے ہیں، ارے کیا ہوا مال و دولت نہیں ہے۔ مفتی صاحب توجہ کا طالب ہوں کہ ان کے صدقے میں ہم پل رہے ہیں، کیا ہوا مال و دولت نہیں ہے، ارے دامن مصطفیٰ مل گیا ہے، اب کسی کی ضرورت کہ مدینہ جانا چاہتے ہیں نا، کہ زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے، کیا کہ زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے، میرے مولا مجھے رہنے کو مدینہ دے دے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ مدینہ کے نام پہ تو سب کو مچل جانا چاہیے بھائی، شعر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اردو سمجھتے ہیں نا؟ جی بہت سمجھدار لوگ ہیں ماشاءاللہ، شرف الدین کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ جی جی الحمدللہ، کچھ رشتہ ہے محبت اس طرح نبھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں کچھ تم قدم بڑھاؤ، تو ایسے پیار محبت بڑھتا ہے۔ تو دوستو میں کہہ رہا تھا کہ زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے، میرے مولا مجھے رہنے کو مدینہ دے دے، اور مظفر پور والوں میں کیا کروں گا مجھ کو گلاب اور چنبیلی لے کر، مجھ کو دو بند محمد کا پسینہ، سبحان اللہ، ارے میں کیا کروں گا مجھ کو گلاب اور چنبیلی لے کر، مجھ کو دو بند محمد کا پسینہ دے دے، اور مظفر پور دربھنگا والوں دل ہے بے چین کہ آنکھوں سے مدینہ دیکھو، کیا دل ہے بے چین کہ آنکھوں سے مدینہ دیکھو، میری قسمت میں خدا حج کا مہینہ دے دے، ارے دل ہے بے چین کہ آنکھوں سے مدینہ دیکھو، میری قسمت میں خدا حج کا مہینہ دے دے۔ تو دوستو انشاءاللہ میں آپ کو اسی طریقے سے سناتا رہوں گا، لیکن وقت ہمیں زیادہ اجازت نہیں دے رہا ہے کہ آپ کو کچھ زیادہ کچھ سنایا جائے، بس آپ صبر کیجئے۔ اب میں بلا کسی تمہید و تعریف کے شاعر حاضر عزیز، نوجوانوں کے دل کی دھڑکن جناب سراج عاشقی صاحب کو آپ کے حوالے کروں اس شعر کے ساتھ کہ میں کیا بتاؤں دوستو کیا کیا ہے سامنے، ایک مرتبہ بولیے مچل کے سبحان اللہ، کہ میں کیا بتاؤں دوستو کیا کیا ہے سامنے، شہر حبیب پاک کا نقشہ ہے سامنے، اور سراج نعتیں سنائیے سنائیے کچھ اس طرح محسوس ہو کے گنبد خضرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ نقیب ہندوستان جناب حضرت مولانا ارشاد ربانی صاحب مدظلہ العالیہ بڑی اچھی نظامت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، کافی دیر سے پروگرام چل رہا ہے، لگ بھگ مغرب کے بعد سے لے کر اب تک یہ پروگرام چل رہا ہے، لیکن اب تک شرف الدین پور کے لوگوں کے کانوں تک اب تک آواز نہیں پہنچی ہے۔ میں گزارش کروں گا ان تمام حضرات سے جو اب تک ادھر ادھر ٹہل رہے ہوں، جلد سے جلد تشریف لے آئیں، کیونکہ یہاں پر علماء کرام تشریف فرما ہے، ان تمام کا ناصحانہ کلام ہم سب کو سماعت کرنا ہے۔ آئیے میں تمام علماء کرام کی اجازت چاہتے ہوئے استاذ محترم جناب حضرت مولانا صدر الحسن صاحب ہیں، میں اجازت چاہتا ہوں اور کچھ چند مصرے میں آپ کے سامنے آپ کے حوالے کرتا ہوں، چند اشعار۔ ایک مرتبہ کچھ سننے اور سنانے سے پہلے درود پاک پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ آئیے چار مصروں سے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ مذکر بھائی جی نوازش۔ کہ چم کر روز کو آتی ہے مدینے کی ہوا، کیا بات ہے بے شک، مدینے کی ہوا۔ ماشاءاللہ مولانا ارشاد صاحب مدینے کی بات کر رہے تھے، پیش کرتا ہوں مولانا کہ چم کر روزے کو آتی ہے مدینے کی ہوا، مدینے کی ہوا، نغمہ وحدت کی سناتی ہے مدینے کی ہوا،
سے تر پیشہ پڑھ کے جو سو جاتے ہیں، اپنے بھی سے تر پیشہ پڑھ کے جو سو جاتے ہیں، ارے فجر سے پہلے جگاتی ہے مدینے کی ہوا، فجر سے پہلے تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شاعر اسلام، علماء کرام۔ ارے سراج بھائی، کسی نے کہا ہے ہم مدینے کی بات کر رہے تو کسی نے کہا کہ کعبے میں مزدوری ہو اور انعام مدینے میں، کہ کعبے میں مزدوری ہو اور انعام مدینے میں، مکے میں سویرا ہو اور شام مدینے میں، ہر ظلم کے بدلے آقا نے دعا دی ہے، اخلاق سے پھیلا ہے اسلام مدینے میں، اور کہہ دو ہواؤں سے آہستہ قدم رکھے، کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کہ فجر سے پہلے جگاتی ہے مدینے کی ہوا، کہ اپنے بسے تر پیشہ پڑھ کے جو سو جاتے ہیں، اپنے بسے تر پیشہ پڑھ کے جو سو جاتے ہیں، فجر سے پہلے جگاتی ہے مدینے کی ہوا، مدینے کی ہوا مچل کے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ چار مصرے اور پیش کرتا ہوں، ارشاد ہے، اجازت چاہتا ہوں، پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ غلام شاہ پہ میں شہر نبی نبی بولے، نبی نبی بولے، غلام شاہ پہ میں شر نبی نبی بولے، لگا کے کعبے کا چکر نبی نبی بولے۔ اور اس مصرے پر میں توجہ چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ لگا کے کعبے کا چکر نبی نبی بولے، اور حسین جیسا، حسین جیسا جو جذبہ وہ مرد مومن میں، قسم خدا کی کٹا سر نبی نبی بولے، قسم خدا کی کٹا سر نبی نبی بولے، نبی نبی بولے، نبی نبی بولے، غلام شاہ پہ محشر نبی نبی بولے، لگا کے کعبے کا چکر نبی نبی بولے۔ آئیے نعت پاک پوری مکمل نعت پاک آپ کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ، سارا پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پیش کرتا ہوں ارشاد بھائی، توجہ چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ آؤ بیٹھو یہاں مل کے یارو، کیا بات ہے بھائی بابا، بے شک، آؤ بیٹھو یہاں مل کے یارو، میں تو نعت نبی پڑھ رہا ہوں، بے شک، آؤ بیٹھو یہاں مل کے یارو، آؤ بیٹھو یہاں مل کے یارو، میں تو نعت نبی پڑھ رہا ہوں، کہ آؤ بیٹھو یہاں مل کے یارو، میں تو نعت نبی پڑھ رہا ہوں، میں تو نعت نبی پڑھ رہا ہوں، ارے پیش کر کے درودوں کی ڈالی، پیش کر کے درودوں کی ڈالی، میں بھی صلی اللہ کر رہا ہوں، پیش کر کے درودوں کی ڈالی، میں بھی صلی اللہ پڑھ رہا ہوں۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے، جی، کہ رب کہے جن
یاسین و طٰہٰ، بے شک ان کی توصیف کیسے بیاں ہو۔ شعر دیکھیے گا کہ رب کہیں جن کو یاسین و طٰہٰ، ان کی توصیف کیسے بیاں ہو، کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، بزم کون و مکان کو سجایا گیا، بزم کون و مکان کو سجایا گیا، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، اس کی شفقت، اس کی شفقت سے ہے، اس کی شفقت سے بے حد بے انتہا، اس کی شفقت سے بے حد بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو